بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ اس وقت سینئر صحافی ابوالمعظم ترابی موجود ہیں. آج ہم نے گفتگو کرنی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز جو دکان میں آتش زدگی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ ڈیرہ اسماعیل خان جیسے ایک بڑے شہر میں ایک دکان میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے تقریباً 12 گھنٹے لگ گئے اور اس 12 گھنٹوں کے بعد اس آگ پر قابو پایا جا سکا ہے. ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں اتنے سہولیات کے باوجود ہم ایک دکان پر قابو نہیں پا سکتے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے تدارک کے لیے کیا کریں گے. تو یہ ایک ہمارا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہاں ادارے بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو کام ہے جو ریسکیو کا کام ہے اس پر انگلی اٹھائی گئی ہے لوگوں کی جانب سے. اور کل جب یہ آتش زدگی ہوئے ہم وہاں پر گئے ہیں تو دکانداروں کا یہ کہنا تھا کہ آگ پر اگر پہلے لمحے میں قابو پا لیا جاتا تو ممکن ہے کہ یہ آگ اتنی نہ پھیلتی. تو جناب ترابی صاحب آپ ہمیں بتائیں, آپ کی مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ پہلی تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ یہ آگ کیسے لگی ہے اور یہ پھیلی کیسے ہے. اچھا, ابھی تک اس کی کوئی وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی اور خود مالک کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آگ کیسے لگی ہے, لیکن مجھے جہاں تک معلومات ملی ہیں یہ نیچے فلور ہے اور اوپر پھر دوسرا فلور ہے, پھر تیسرا فلور ہے, کہیں اوپر جا کے کہیں آگ لگی ہے اوپر اور وہ تیسری منزل پہ, دکان کی تیسری منزل پہ, تو وہ جو ہے نیچے تک پہنچی ہے. اور ریسکیو کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ ہمارے لوگ فائر بریگیڈ کو اور ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے, اور باوجود اس کے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایمبولینس میں کوئی مریض ہے یا کوئی کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور فائر بریگیڈ اسے بجھانے کے لیے جا رہی ہے تو وہ راستہ نہیں دیتے, بلکہ لوگ جو ہیں وہ تماش بین بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھہر جاتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا ہوگا. تو ایک یہ مشکل پیش آتی ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پانی کی جو تھی وہ کمی ہونے کی وجہ سے کہ 2 گاڑیاں آئی ہیں, انہوں نے بجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آگ جو ہے وہ مزید تیز ہو گئی. ابتدا میں وہ نہیں قابو کی جا سکی, تو اس کے بعد وہ پھر جب گاڑیاں آتی تھی تو آگ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہوتی تھی, بجھانے کی کوشش کرتے کرتے وہ مزید بڑھ جاتی تھی, کم نہیں ہو رہی تھی. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے جو وہاں پر دکاندار موجود تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گاڑیوں میں پریشر نہیں تھا. جو فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں پہنچی ہیں موقع پر ان میں پریشر نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ پھیلی ہے. بعد گاڑیاں آتی رہی ہیں, کہتے ہیں کہ 30-35 گاڑیاں آئی ہیں 12 گھنٹوں کے دوران. اور جو آپ نے بات کی یہ بہت اچھا آپ نے ایک پہلو اس کو اجاگر کیا ہے کہ لوگوں میں ایک سماجی شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو ایمبولینس اور کم از کم فائر بریگیڈ کو راستہ دیا جانا چاہیے. تو یہ اس میں صرف پانی اور دیگر آج کل جو ہے جدید کیمیکل ہوتے ہیں جس کے ذریعے آگ پر قابو پایا جا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے تدارک اور روک تھام کے لیے ریسکیو اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں کل جو واقعہ ہوا ہے اور اسے قابو پانے میں جو دیر لگی ہے اس کی جو ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پر آگ جو ہے وہ بڑھ جاتی تھی اور بجھنے کی بجائے جو ہے وہ تیز ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دیگر جو فیسلٹیز ہیں, دیگر جو سہولیات ہیں وہ استعمال میں لائی جائیں, اور اگر ان کے پاس یہاں اس مقدار میں نہیں ہے یا بالکل نہیں ہے تو انہیں فراہم ہونی چاہیے, تاکہ اگر کیمیکلز ہوتے اور وہ آگ جو ہے کیمیکلز کے ذریعے بجھائی جا سکتی تو میرے خیال میں اتنی دقت اور تکلیف نہ ہوتی اور بار بار پانی لے جانے کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا, تو شاید یہ آگ جلد بجھ جاتی اور نقصان جو ہے کم سے کم ہوتا. لیکن اس دکاندار بیچارے کا نقصان بھی بہت زیادہ, یوں سمجھے کہ اس کی جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اسے اپنی دکان کی بحالی کے لیے علیحدہ پیسے چاہیے ہوں گے, سرمایہ چاہیے ہوگا, اور جو اس کی بلڈنگ کی عمارت تھی مزید جو اسے سامان کے لیے جو ہے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے علیحدہ سے سرمایہ چاہیے ہوگا. اور میرے خیال میں اس شخص کے پاس, اس مالک کے پاس اتنا پیسہ نہ بحالی کے لیے ہے اور نہ ہی سرمایہ کاری کے لیے. یہ بالکل جیسا آپ نے بات کی ہے کہ ایک تو اس کا نقصان ہوا ہے. اس کے تدارک کے لیے میرا خیال ہے کہ جو ریسکیو ادارے ہیں یا حکومتی ادارے ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہاں پر
آج کا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے، اور اس کے حوالے سے انہیں اپنی ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ اور بھرے بازار میں اور کنجسٹڈ ایریا میں گاڑیوں کو لے جانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ریسکیو کی گاڑیوں کے پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ آگ ہوتی ہے یا جو بھی نقصان کا وہ ہوتا ہے عنصر وہ زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انتظامیہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریسکیو ادارے ہیں، جو انتظامیہ ہے، اس کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ایسے کسی قسم کے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو انہیں کل جو واقعہ پیش آیا اس میں جو انہیں مشکلات اور مسائل درپیش آئے ہیں، جو اسباب و علل تھے، ان کی رپورٹ مرتب کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں ہمارے اندر کمزوری تھی، کہاں کہاں جو ہے ہمیں کسی اور کی وجہ سے مشکلات پیش آئی ہیں، اور اگر ان کے پاس مزید جو جدید سہولیات اگر نہیں تھیں تو وہ ہونی چاہیے، اور اگر مزید کم تھیں تو ان کو بڑھانا چاہیے۔ حکومت کو رپورٹ پیش کرنی چاہیے کہ یہاں ڈیر اسماعیل خان ایک بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، اور خاص طور پہ جو سرکولر روڈ کے اندر بہت ہی گنجان آباد علاقہ ہے، مقامی لوگ وہاں آباد بھی ہیں، اور بازاروں کی دکانوں کے پیچھے رش بھی ہوتا ہے، اور بازار جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، ریڑھی والے، کاروبار کرنے والے، گزرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، تو گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہمیں پھر کیسے اقدامات کرنے چاہیے، کیسی کوشش کرنی چاہیے کہ وقت بھی کم لگے اور مشکلات بھی کم سے کم پیش آئیں، اور جو مسئلہ درپیش ہو اس پہ جلد قابو کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے ایک گنجان آباد علاقے میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کو کنٹرول کرتے کرتے 12 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ لگ گیا۔ اس میں 2 ریسکیو اہلکار جو ہیں انہوں نے بھی وہ بھی جو زخمی ہوئے اور بڑی جانفشانی سے انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے سوال اٹھے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے یہ اس واقعے کو کنٹرول کرنے میں 12 گھنٹے کا وقت لگا۔ ایک بات اور ہم اگر ڈسکس کر لیں کہ وابڈا کے جو تارے ہیں ڈیر اسماعیل خان شہر میں جو ہیں وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ جھاڑیوں کی طرح جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا جو تار اوپر سے LT اور HT گزر رہی ہیں وہ، اور ساتھ میں جو ہے جو دکانیں تھیں، اور جو یہ شکر ہے کہ بجلی کے تاروں تک وہ آگ نہیں پہنچی، ساتھ پچھلے گھروں تک نہیں پہنچی، ساتھ دکانوں تک نہیں پھیلی۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا، پھیل جاتی، تو میرے خیال میں یہ پورا شہر بھی اس کے لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ جی بالکل، یہ اس کا اندیشہ تھا، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ساتھ والی دکانیں تھیں ان کا سامان بھی باہر منتقل کیا، اور بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس قسم کے مزید واقعات سے تدارک کے لیے حکومت کو اور ریسکیو اداروں کو ابھی سے کوئی نہ کوئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، جیسے کہ ترابی صاحب آپ نے بھی کہا ہے کہ اس پر ایک رپورٹ مرتب کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کا کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آگ جو ہے وہ بیسٹ سرونٹ اور بیڈ ماسٹر ہے، تو اس سے فوائد تو بہت حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن جب یہ ماسٹر بنتی ہے تو نقصانات بھی بہت کرتی ہے۔ ہمارے اداروں کو یہ چاہیے کہ آتش زدگی کے واقعات اور دیگر جو اس قسم کے واقعات ہیں جو گیس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، آتش زدگی کے کنٹرول کے لیے تدارک کرنا چاہیے، اور ابھی سے کوئی ایسی پالیسی مرتب کرنا چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام اور اس قسم کے واقعات کے رونما ہونے کے بعد ان کو جلد کنٹرول کرنے کے لیے بھی پالیسی مرتب کی جانی چاہیے۔ 1122 جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو، صحافیوں کو بھی انہوں نے تربیت دی ہے بعض معاملات میں، اور لوگوں کو بھی تعلیمی اداروں میں جا کے بھی۔ تو میرے خیال میں میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات اگر ہو جائیں تو تاجروں کے لیے کوئی، میرے خیال میں اس طرح کی کوئی تربیت نہیں دی گئی ہے کہ خدا نخواستہ سے آگ لگ جائے تو کس طرح بجھانی ہے، اور کوئی اور معاملہ ہو جائے تو کس طرح اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو تاجروں کے لیے بھی اب میرے خیال میں یہ سوچنے کا وقت ہے کہ انہیں بھی اس طرح کی ٹریننگ دینی چاہیے۔ جیسا کہ ناظرین کرام، آپ نے ابوالمعظم ترابی صاحب کی گفتگو سنی، اور ہم نے بھی اپنے ویو دیا کہ یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ شہریوں کو، تاجروں کو اور ہر مکتب فکر کے لوگوں کو ریسکیو کے حوالے سے تربیت دی جانی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی صورت میں لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے۔